बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी खुशखबरी मिली है, हलफ उठा लिया है वज़ीर आला ने। उसके बाद जो इमरान खान की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं वज़ीर आला को, वो इंतहाई अहम है। और जो उम्मीद लगा के बैठे थे पेशावर हाई कोर्ट से महफूज फ़ैसला सुना दिया गया है और पेशावर हाई कोर्ट ने बिल आखिर दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं हुकूमती इत्तेहाद की, मौलाना फजलुर रहमान वगैरह की। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिन्होंने जो कहते थे कि पहले वज़ीर आला का भी तो इस्तीफ़ा नहीं हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने ही हलफ लिया और उसी मुंह से हलफ लिया और फिर वहाँ पे जो सूरत हाल थी वो एक जलसा नुमा बन गया। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ में आपको बताऊँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं यानी तरमीम का जो केस है वो आज अहम समाअत हुई है। 8 रुकनी बेंच है और 8 रुकनी बेंच में आबिद ज़ुबैरी साहब ने अपने दलाइल जारी रखे। आयशा मलिक साहबा चूँकि उस बेंच का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से जो सवालात उठाए जा रहे हैं या उनकी जानिब से जो अपनी रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन दी जा रही है उस पर पूरा बेंच ही, एक तरफ हम देखते हैं 3 जजेस को जो कि आइनी बेंच कमेटी के भी मेंबरान हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हो गए, जमाल बंदोखेल साहब हो गए और मोहम्मद अली मज़हर साहब। वो तो इस तरीके से डील कर रहे हैं कि जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच में नहीं बैठे बल्कि वो आइनी बेंच की कमेटी में बैठे हैं, जिन्होंने आगे फुल बेंच बनाना है, फुल कोर्ट बनानी है या इसी बेंच ने मुकदमा सुना है। वो इस तरीके से डील कर रहे हैं। आयशा मलिक साहबा बतौर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सवालात पूछ रही हैं कि क्या सुप्रीम, आज उन्होंने ये सवाल किया कि क्या जुडिशल कमीशन के बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो गई या सुप्रीम कोर्ट नीचे रहेगी, जुडिशल कमीशन ऊपर चला गया, ये क्या है। चूँकि ये सवाल हुआ कि जी हम जुडिशल कमीशन को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन क्या है, क्या जुडिशल कमीशन की हैसियत ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट नीचे चली गई। आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि क्या जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अपना अख्तियार है, जुडिशल कमीशन की अपनी अथॉरिटी है। अब हर इदारे का अख्तियार तो अपना है, लेकिन हर इदारे को अल्टीमेट जो फाइनल डिसीजन पावर है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसने डायरेक्शन देनी है, जिसने कहना है कि भाई आपका ये काम कानूनी है, ये गैर कानूनी है, ये आइनी है, ये गैर आइनी है, ये सब किसने कहना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और यही बार बार अदालत की जानिब से सवाल उठाया जा रहा था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने समाअत की। आबिद ज़ुबैरी ने बेंच पर एतराज़ात में के अपने दलाइल मुकम्मल किए। समाअत जब शुरू हुई तो अकरम शेख साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा जी मेरी 2 गुजारिशात हैं। एक तो अदालती कार्रवाई का आगाज़ बिस्मिल्लाह से होना चाहिए ताकि अदालती माहौल बेहतर रहे, और ये बात कहते हैं मैं हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूँ। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क दिया कि कल जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, यानी जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और कल क्या हुआ आप जानते हैं कि मुअज़्ज़ज़ हमारी जो बेंच मेंबरान हैं उनमें जो चीज़ें तलख कलामी की तरफ चली गई थी, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि नहीं होना चाहिए था। हाँ, जो आयशा मलिक साहबा कल ये कहती थी अच्छा वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग मंगवा रहे हैं, वो फुल कोर्ट के जिसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्स मंजूर हुए थे वो मंगवा रहे हैं, तो वो उसके ऊपर नहीं बात की, वो नहीं बताया कि चूँकि कल कहा गया था कि मुझे झूठा कहा गया है तो मैं पूरी कौम के सामने हक़ाइक़ रखूँगा, तो आज कोई ऐसे बात नहीं की गई कि वो जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है या उससे मुतल्लिक़ कोई चीज़ सामने आएगी। अकरम शेख ने कहा जी कि बाकी वकला को भी दलाइल का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। खैर, अमीनुद्दीन खान ने हदायत की कि वक्त की पाबंदी लागू होगी। जैसी समाअत शुरू हुई तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आइन का आर्टिकल 191A जुडिशल कमीशन को अख्तियार देता है कि वो आइनी बेंचेस के लिए जजेस नामजद करे। जुडिशल कमीशन पर यह पाबंदी तो नहीं है उसने किस जज को नामजद करना है, किससे नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट का ये 8 रुकनी बेंच जुडिशल कमीशन को हदायत दे सकता है कि वो फुल कोर्ट बनाए। जुडिशल कमीशन को ऐसा ऑर्डर ना देने की कोई पाबंदी नहीं है। अब आयशा मलिक साहबा ये चाहती थी कि अगर आप कहते हैं कि जी आइन के आर्टिकल 191 के तहत हम पाबंद हैं, आइन के 191 के आर्टिकल के, और उसके तहत हम चीफ जस्टिस के पास कोई इख्तियार बचा नहीं है फुल कोर्ट का। आयशा मलिक साहबा ने यह भी सवाल किया कि क्या अब 26वीं यानी तरमीम के बाद हमेशा के लिए फुल कोर्ट का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो गया, अब कभी फुल कोर्ट नहीं बनेगी, ये सवाल भी उन्होंने पूछा। खैर, अब उनका ये मानना है कि हम बतौर 8 रुकनी बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हम एक जुडिशल ऑर्डर पास करें जिसमें हम जुडिशल कमीशन को हदायत दें कि ये एक अहम मामला है, इसके ऊपर फुल बेंच बनाया जाए, तो वो हम उनको हदायत और ऑर्डर कर सकते हैं। अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि अगर जुडिशल कमीशन एक जज को आइनी बेंच के लिए नामजद नहीं करता तो क्या हम ऑर्डर कर सकते हैं कि उसे शामिल करें। हम जुडिशल कमीशन को क्या ऑर्डर दे सकते हैं कि फ़लाँ जज को आइनी बेंच में शामिल करें, जुडिशल कमीशन की कार्रवाई इसका अंदरूनी मामला है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है
جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دیا کہ سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہے اور جوڈیشل کمیشن کی اپنی اتھارٹی ہے۔ اس پر عابد زبیری نے کہا جی پھر تو ہر ادارے کی اتھارٹی ہے، تو پھر تو سپریم کورٹ کا اختیار ختم ہو گیا کہ وہ تمام اداروں میں آئینی اور قانونی معاملات کو دیکھ سکتا ہے۔ جمال مندوخیل نے عابد زبیری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اب فل کورٹ نہیں مانگ رہے، اب تو کہہ رہے ہیں کہ 16 ججز چاہیے۔ فرض کریں، اچھا ایک اہم بات انہوں نے کہا جی ہم 16 ججز کیوں کہہ رہے ہیں، چونکہ جس قانون کے تحت جو سپریم کورٹ کے نمبرز آف ججز ہیں وہ تعداد بڑھائی گئی تھی، 17 سے 24 کی گئی، تو وہ قانون بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اور وہ بھی درخواستیں اسی بینچ میں لگی ہیں۔ تو جب آپ فل بینچ میں بھیجیں گے تو وہ درخواستیں بھی جائیں گی، تو جن 8 ججز کی تقرری کو جس ایکٹ کے تحت وہ تقرری ہوئی ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، تو وہ 8 ججز کیسے بیٹھیں گے؟ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں 16 ججز۔ یہ بڑا ہی تگڑا اور ویلڈ پوائنٹ تھا کہ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ 16 ججز پر مشتمل ہونا چاہیے، چونکہ ان 8 ججز کو جس قانون کے تحت نمبر بڑھا کے ان کو اپوائنٹ کیا گیا، ہم نے تو اس قانون کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے اور وہ درخواستیں بھی اسی CPLA اسی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوا ہوا ہے اور وہ بھی آج لگا ہوا ہے۔ جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ تو فل کورٹ نہیں مانگ رہے، آپ تو کہہ رہے ہیں 16 ججز چاہیے۔ فرض کریں جوڈیشل کمیشن کہہ دے ہمیں آئینی بینچ کے لیے نامزد ججز میں سے 4 کی ضرورت نہیں ہے، کیا وہ 4 ججز سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کسی جج کو آئینی بینچ کے لیے نامزد نہیں کرتا تو کیا سپریم کورٹ اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کرے گی؟ کیا سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے مکالمہ کرتے ہوئے وکیل سے کہا کہ عائشہ ملک کی آبزرویشن کے بعد آپ نے تو اپنے دلائل ہی تبدیل کر دیے۔ پہلے آپ کی دلیل تھی سپریم کورٹ کا یہ بینچ 8 ججوں کو شامل کرنے کے لیے جوڈیشل آرڈر کرے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کو ہدایت دی جائیں۔ انہوں نے کہا جی بات ایک ہی ہے، جوڈیشل آرڈر آپ نے کرنا ہے وہ آپ جوڈیشل کمیشن کو کر دیں، وہ آپ چیف جسٹس کو کر دیں، وہ آپ کمیٹی کو کر دیں، ہے جوڈیشل آرڈر۔ میں عائشہ ملک صاحبہ کا یہ ماننا ہے کہ جوڈیشل آرڈر ہوگا اور وہ جوڈیشل کمیشن کو ہوگا۔ میں پہلے یہ بات کہہ رہا تھا کہ چیف جسٹس کو ہو یا آئینی کمیٹی کو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ 16 ججز پر مشتمل بینچ ہو، وہ آپ جس کو بھی، لیکن جوڈیشل آرڈر آپ کو پاس کرنا پڑے گا۔ عابد زبیری نے کہا میری دلیل یہ ہے کہ سپریم کورٹ جوڈیشل آرڈر کرے۔ محمد علی مظہر نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو جوڈیشل کمیشن والی بات ہی ختم ہو گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آئینی بینچز کی تشکیل کا معاملہ تو ججز آئینی کمیٹی اکثریت سے طے کرتی ہے۔ مسرت ہلالی نے کہا چیف جسٹس پاکستان جب آئینی بینچ کے لیے نامزد نہیں ہے انہیں معاملہ کیسے بھجوایا جا سکتا ہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارک دیا کہ پاکستان میں آئینی بینچز کو 1 سال سے کم ہوا، کیا دنیا کے دیگر ممالک میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں ایسی صورتحال کو ڈیل کیا گیا ہو؟ عائشہ ملک نے کہا کہ اگر عدالت حکم نہیں دے سکتی پھر تو فل کورٹ بیٹھ ہی نہیں سکتا، کمیشن اگر صرف 5 ججز کو کہہ دے تو صرف 5 جج ہی بیٹھیں گے۔ نعیم اختر افغان نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن صرف ججز نامزد نہیں کرتا بلکہ یہ بھی طے کرتا ہے کہ کون سا جج جوڈیشل آئینی بینچ کا حصہ ہوگا۔ کمیشن اگر کیا عدالتی حکم کے ذریعے ہم کمیشن میں چونکہ ساری کارروائی ووٹنگ کے ذریعے ہوتی ہے تو کمیشن کیا عدالتی حکم کے ذریعے ہم ووٹنگ کے عمل کو بائی پاس کر سکتے ہیں؟ وکیل عابد زبیری نے کہا کہ عدالتی حکم کی پابندی سب پر ہے۔ جسٹس نعیم نے کہا کہ آپ کا مطلب ہے ہم جوڈیشل کمیشن کو حکم دے سکتے ہیں۔ جسٹس جمال نے ریمارک دیا کہ اندر کی بات بتاؤں، اب یہاں سے عدلیہ کی بے بسی آپ دیکھیں۔ جمال مندوخیل کہتے ہیں کہ آئینی کمیٹی ممبران نے ججز کی تعداد بڑھانے کا لکھا تو اعتراض اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آئینی بینچ کے لیے تعداد 16 ہو یا 14 ہو یا 15 ہو، آپ فگر بھی نہ دیں۔ جج تعینات کرنا تو دور کی بات ہے، ججز کے نام دینا تو دور کی بات ہے، آئینی بینچ کمیٹی کہتی ہے کہ ہم نے تعداد بتائی تو اس کے اوپر بھی اعتراض آیا۔ اب اعتراض کو چیف جسٹس نے تو نہیں کرنا تھا نا، اکثریت نے کرنا تھا جو ایگزیکٹو ہے۔ تو عدلیہ کی بے بسی کا اندازہ لگائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو تعداد بتائی، اس پہ بھی اعتراض آیا کہ آپ تعداد نہ بتائیں۔ پھر امین الدین خان نے کہا کہ میں نے یہ بھی کہا کہ بطور ہیڈ آف آئینی بینچ مجھے اختیار دیا جائے کہ جج میں چوز کروں، اس بات کو بھی نہ سنا گیا۔ خیر عابد زبیری کے دلائل مکمل ہو گئے اور ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اب کل چونکہ الیکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان بار کا اور 16 اکتوبر کو، یہ معاملہ 20 اکتوبر تک چلا گیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ 1 نومبر کو بار کونسل کے الیکشن ہے تو وہ 16 اکتوبر کو سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہو جائے گا، 1 نومبر کو بار کے الیکشنز ہو جائیں گے، اس کے بعد نومبر کے مڈ میں آ جائے گی 17ویں ترمیم، 27ویں ترمیم۔ اچھا 27ویں ترمیم جب آ جائے گی تو اس میں یہ آئینی بینچ کا چکر ہی ختم ہو جائے گا، الگ سے ایک آئینی عدالت بنا دی جائے گی، سپریم کورٹ الگ اور آئینی عدالت الگ، اور یہ جو اب درخواستیں چاہ رہی ہیں یا جتنا بھی ہے یہ سارا غیر مؤثر ہو جائے گا، چونکہ وہ وہاں بیٹھ کے نوٹس لیتے ہیں کہ کون کون سی لیکوناز رہ گئے، کون کون سی چیزیں رہ گئی، ان کو کیسے ہم نے 27ویں ترمیم میں ٹھیک کرنا ہے، یہ پورا ایک وہ ہے۔ تو یہ جو ایک ٹائم جب یہ درخواستیں خارج کرنے پہ آتے ہیں تو حامد خان نے کہا تھا ریزرو سیٹس کیس میں کہ ہماری یہ درخواست ہے، تو امین الدین خان صاحب نے کہا تھا آپ کی درخواست آ گئی، ہم نے سن لی،
خارج ہو گئی، اب آگے چلیں۔ یہ یہاں تک معاملات چلتے تھے، لیکن اب اس جو درخواستوں کو اتنا لمبا چلانا نظر آ رہا ہے کہ نظام بھی یہی چاہتا ہے کہ چلیں جتنا عرصہ یہ چلتی ہیں چلائی جائیں، اس کے بعد اتنے تک وہ اپنے معاملات بار کے الیکشنز گزار لیں، چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بار کے الیکشنز ان کے ڈسٹرب ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ آ جائیں گے 27ویں ترمیم کی طرف۔ پشاور ہائی کورٹ میں جمعیت علماء اسلام وغیرہ کی درخواستیں خارج کر دی ہیں، محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور یہ 2 رکنی بینچ تھا جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار احمد کی سربراہی میں، اور یہ 2 رکنی بینچ تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے، یہ زائد المیعاد ہے، اب چیف جسٹس نے آرڈر کر دیا ہے اور حلف کا بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ جسٹس سید ارشد علی نے کہا میں پتہ ہے لیکن درخواست گزار کے وکیل کو سن لیتے ہیں، یہ آج کی سماعت میں کہا تھا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ آئین کہتا ہے جب استعفیٰ دیں گے تو پھر دوسرا وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، آئین کہتا ہے کہ جب استعفیٰ منظور ہوگا تو آفس خالی تصور ہوگا۔ 8 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا، پھر 11 اکتوبر کو ہاتھ سے لکھا استعفیٰ بھجوا دیا گورنر ہاؤس۔ سید ارشد علی نے کہا کہ 2 لیٹر تھے اور دونوں گورنر ہاؤس کو موصول ہوئے۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ جی دونوں موصول ہوئے۔ جسٹس سید ارشد علی نے ریمارک دی کہ مجھے آپ کا یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ جب تک استعفیٰ منظور نہ ہو عہدہ خالی نہیں ہوتا، جب وزیر اعظم نہیں رہا تو کابینہ بھی ختم ہو گئی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا جو الیکشن ہوا وہ غیر آئینی تھا، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، استعفیٰ منظور ہوتا پہلے پھر الیکشن کرتے، باقی بھی حصہ لیتے، ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرا وزیر اعلیٰ منتخب کرنا آئینی ہلچل پیدا کر سکتے، کابینہ بھی تحلیل نہیں ہوئی، موجود ہے۔ جسٹس ارشد علی نے کہا جب وزیر اعلیٰ نہیں رہا تو کابینہ کہاں موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، وزیر اعلیٰ موجود تھے، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ تھے، چونکہ گورنر نے ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا تھا۔ جسٹس سید ارشد علی نے کہا آپ نے کل چیف جسٹس کا آرڈر پڑھا ہے؟ وکیل نے جواب دیا جی میں نے پڑھا ہے، انہوں نے وہاں پر بھی غلط درخواست دی ہے۔ جسٹس سید ارشد علی نے کہا جو بھی ہے لیکن مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی گورنر کو چیف جسٹس نے حکم دیا تھا، وہ ہوا حلف، اب بھی انہوں نے حکم دے دیا ہے، اب اگر وہ آپ کو آرڈر پسند نہیں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن یہ درخواست تو آپ کی غیر مؤثر ہو گئی چیف جسٹس کے حکم کے بعد۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کل چیف جسٹس کا آرڈر پر گورنر نے آج حلف برداری کے لیے بلایا ہے، تمام تیاری مکمل کی جا چکی ہیں، صوبہ 48 گھنٹے سے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ دلائل سننے کے بعد جسٹس سید ارشد علی نے کہا کہ آپ واپس درخواست لینا چاہتے ہیں یا ہم میرٹ پہ فیصلہ کریں؟ انہوں نے کہا ہم بتا دیتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے بتایا جی کہ آپ میرٹ پہ کر دیں فیصلہ۔ 4 بجے حلف ہونا تھا، 3:45 بجے فیصلہ سنا دیا، محفوظ فیصلہ، اور درخواستیں خارج کر دی میرٹ کے اوپر۔ ابھی جب تحریر حکم نامہ آئے گا تو رہی صحیح کسر جو تھی وہ بھی نکل جائے گی گورنر اور مسلم مولانا فضل الرحمان کی درخواستوں کی۔ اصل بات یہ ہے کہ جو 4 بجے اسی منہ سے پھر حلف لیا گورنر نے، اور وہ اس کی تقریب نہیں تھی وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کی، وہ ایک جلسہ بن گیا، نعرے نعرے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں۔ اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے، وزیر اعلیٰ آفس پہنچے، وہاں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ عمران خان نے بھی میسج پہنچا دیا ہے کہ جمعہ والا دن، اور وزیر اعلیٰ نے بھی اپنے کارکنان کو یہ میسج دے دیا کہ جمعہ والا دن جو ٹی ایل پی کے معاملات ہوئے اس پر پاکستان تحریک انصاف پورے خیبر پختونخوا میں احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ دوسرا عمران خان نے کہا ہے کہ اپنی مرضی کی کابینہ چنو، میں حساب آپ سے لوں گا، میں جواب آپ سے لوں گا، میں کوئی کابینہ کا نام نہیں سجیسٹ کر رہا، آپ کو پورا اختیار ہے، اپنی مرضی کی کابینہ چنیں، مجھے صرف رزلٹ چاہیے، اگر نتائج نہیں آئیں گے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا، میں کابینہ کے لوگ میں نہیں نامزد کروں گا۔ یہ بھی عمران خان نے واضح پیغام دے دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔